السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغز کدو کے بارے میں۔ ایک معروف سبزی ہے جسے تقریباً ہر فرد جانتا ہے، لوکی کہا جاتا ہے یا کدو کہا جاتا ہے۔ جب یہ پک جاتے ہیں تو ان میں سے جو تخم نکلتے ہیں ان میں سے مغز نکال لیے جاتے ہیں۔ اپنی افادیت کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ فوائد کے حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں کہ جو انسانی جسم کی بہت ساری بیماریوں کا احاطہ کرتی ہیں، اور اس سے انسان اپنے علاج کر سکتا ہے اور ان بیماریوں میں فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو اس کا مزاج جو ہے وہ سرد تر مزاج ہے، دوسرے درجے کے اندر۔ اس لیے جتنے بھی گرمی کے امراض ہیں ان کے اندر مغز کدو کا استعمال بہترین فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ معدے اور جگر کی گرمی کو اعتدال پہ لاتے ہیں، یعنی یہ بڑھی ہوئی جو حرارت ہوتی ہے معدے کی اور جگر کی، کدو کے مغز کے استعمال سے وہ اعتدال پہ آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح خون کے اندر پائی جانے والی تپش اور سوزش کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شدت عطش کے اندر، یعنی جس کو پیاس جس انسان کو بہت زیادہ لگتی ہے اور کسی بھی چیز سے اس کی پیاس کم نہ ہوتی ہو، اگر وہ مغز کدو کو استعمال کرے تو اس سے انسان کی پیاس کے اندر تسکین آ جاتی ہے۔ اسی طرح معدے کی سوزش جس کی وجہ سے جلن ہوتی ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، تیزابیت وغیرہ ہوتی ہے، یہ معدے کی سوزش کو دور کرنے کے لیے بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ بسا اوقات گرمی کی وجہ سے انسان کو خشک کھانسی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جائے تو بہترین فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ گرمی کے بخاروں کے اندر، جو بوجہ گرمی انسان جن بخاروں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ان میں بھی مغز کدو کا استعمال جو ہے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گلے کی وجہ سے یا انسان کے پھیپھڑوں سے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کے دانتوں وغیرہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر انسان نفس و دم کا مریض ہے، یعنی کہ منہ سے خون آتا ہے، تو کدو کے مغز کا استعمال اس میں بہت بہترین ثابت ہوتا ہے۔ ان کے تمام جن امراض کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان امراض کے اندر اس کو استعمال کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ اس کو پانی کے اندر پیس کر شیرہ بنا کر اس کو پیا جاتا ہے، جس سے یہ فوائد انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا مزاج چونکہ سرد ہے، سرد تر مزاج ہونے کی وجہ سے، اس میں رطوبت کی زیادتی ہونے کی وجہ سے انسان کے دماغ کی خشکی کو یہ دور کرتے ہیں اور پرسکون نیند لانے کے لیے یہ بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ پیشاب کی نالی کے اندر جلن اور پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا یا تنگی سے آنا، اس کو یہ دور کر دیتا ہے، جس سے پیشاب کھل کے آتا ہے اور پیشاب کی نالی کی سوزش وغیرہ وہ دور ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے قوت مدافعت کو زیادہ کرتے ہیں، انسان کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ انسانی جسم جو ہے وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور اسی طرح بطور سنیکس ان کا استعمال جو ہے دو کھانوں کے درمیان، یہ وزن کی کمی کا باعث بنتا ہے، جس سے انسان اپنے وزن کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ دلی صحت کے لیے، یعنی انسان جو امراض قلب کے اندر مبتلا ہے، قلبی صحت کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جس سے شوگر انسان کی کنٹرول ہوتی ہے۔ اور وہ مریض جو پراسٹیٹ کی سوزش میں مبتلا ہے، ان کے لیے بھی ایک بہترین دوا سمجھی جاتی ہے کہ اس کے استعمال سے انسان کی جو پراسٹیٹ کی سوزش ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، ان کے استعمال سے انسان بہت سارے وائٹامن وغیرہ استعمال جو حاصل کر سکتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔